جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہو کہ اللہ کے گھر سے سب ٹھیک ہوں گے۔ امید رکھتا ہوں اللہ کے گھر سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کے عمل میں ہم انشاءاللہ گندک کا تیل بنائیں گے، جو کہ بڑی قسموں سے لوگ گندگیاں بناتے ہیں، اور بعد میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام نہیں کر رہی۔ مختلف طریقوں سے دوست گندگیاں پیش کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے آدمی بناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید تو بڑی ہے کہ یہ عمل پسند آئے گا، کیونکہ اس کے متعلق بہت زیادہ لوگ بار بار اصرار کرتے ہیں، یا تو کمنٹس میں کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں، یا پھر ان بکس میں حکم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سب کو۔ تو اب دوستو، اس گندک کو مجھے ایک دوست تھے، تو گروپ میں ان سے میری ہیلو آئی ہوئی تھی، تو جی پیارے دوستو کو باہر سبزی سیل کرنے والے آ گیا تھا، اس کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے ذرا بریک کیا اسے۔ تو مختلف دوستوں کی مختلف رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی ہمیں ڈیمانڈ ہی ہوتی ہیں، جی اتنے نسخے مکمل دیے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہے، نئی ڈیمانڈ ہے۔ ان میں سے کافی دوستوں کے ان بکس کے علاوہ کمنٹس بھی آتے ہیں کہ یہ میں نے کر لی ہے، لوگ پھر بھی اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کیوں نہیں بنانا چاہتے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ جو نہیں بنانا چاہتا جی، جو بنانا چاہتا ہے وہ تو محنت کرے گا، تو انشاءاللہ محنت رنگ لے کر آئے گی اللہ کے حکم و فضل سے۔ تو چلو دوستو، ہم ایسا کرتے ہیں، ہمیں ایک تانبے کی کڑھائی چاہیے۔ یار پہلے الفاظ منہ سے تانبا نکل گیا، نہیں، تانبے کو نا زیرو کر دیں۔ ہمیں پیتل کی کڑھائی چاہیے، پیتل کی کڑھائی آپ سب کو پتہ ہوتی ہے۔ اگر پیتل کی کڑھائی نہ ملے تو پھر کوئی کڑھائی لے کر اس کے اندر آپ نے کلی کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ پیتل کی ملے، اس سے بہتر کوئی بھی حل نہیں۔ یہ پیتل کی کڑھائی، یہ ہمارے پاس برتن ہو گیا۔ اب ہم نے ایک پہیا گندک آملہ سار لینی ہے، اس کو پیس لینا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوگی۔ اب ہمیں پٹ کنڈے کا نمک چاہیے، ایک پہیا گندک کے برابر۔ پہیا کا مقصد اس لیے ہے کہ ایک دفعہ آدمی محنت کرتا ہے تو پھر وہ کم سے کم اسے فائدہ تو رہے، بار بار نہ کرنی پڑے۔ تو گزارش یہ ہے، اب دوست مجھے بات کرتے کرتے یاد آ گئی کہ زردانی کا پانی کیسے نکالیں، اس کو رگڑ کر اس میں پانی ڈال کر نکال لیں۔ تو میرے بھائی، اب بعد میں آپ کہیں گے پوٹ کنڈے کی سوراخ کا نمک کیسے لینا ہے، تو میں پہلے ہی وہ پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے 10 کلو سے اوپر پوٹ کنڈا لے کر اسے جلائیں۔ اچھا، ایک بات میں نے دیکھی ہے، مختلف علاقوں میں پودوں کے اندر جو نمکیات کی کمی اور پیشی ہوتی ہے، ذہن میں رکھنا، پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ جیسے آپ پٹ کنڈا اکٹھا کریں گے، اس کو جلائیں گے صاف جگہ پہ، تو جو سوا ملے گی، 2 کلو سوا میں
کم سے کم 6 بوتل پانی ڈال سکتے ہیں آپ، 8 بوتل بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کو 3 دن ہلائیں، صبح دوپہر شام اچھی طرح ہلاتے رہیں، پھر چھوڑ دیں ہلانا چھوڑ دیں تو اسے مقطر پانی اوپر سے اتار لیں۔ اب مقطر پانی اتارنے کے لیے بھی عرض کرنا پڑے گا، یا تو سیبے دھو کر لگا لیں، اس ٹیڑھا کر کے نا اس میں سے ڈوب کر نا سوا والے پانی میں آگے برتن رکھ دیں جس میں اس کو خشک کرنا، لوہے کی کڑھائی میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ پانی جو نکل آئے گا اس کو خشک کرنا ہے، جیسے خشک ہوتا جائے گا تو نمک بنتا جائے گا۔ اگر کم ہو تو زیادہ 10 کی بجائے 20 کلو کاٹ لو، یہ فری میں ملتا ہے، اب لے کر تو آنا پڑے گا۔ کچھ دوست اب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ آپ نے استاد جی یہ چیز کہی اب بنا کر کیسے دو گے۔ دیکھو میرے سے جو ہو سکتا ہے میں خدمت کر دیتا ہوں فی سبیل اللہ۔ نہ تو میں نے کوئی ٹیوشن سینٹر بنایا ہوا ہے کہ میں آپ سے 200 سے فیس لیتا ہوں، یا کو میں آپ سے تجربے کرواتا ہوں۔ میری بارہا یہی سب دوستوں سے درخواست ہے کہ جس کی سمجھ میں آئے وہ بنائے، جس کی سمجھ میں نہ آئے 1 پائی خرچ مت کرے، 1 روپیہ خرچ نہ کرے۔ پر پتہ نہیں پھر عجیب و غریب ڈیمانڈیں ہیں۔ کسی کی پارے کی چاندی ہے، اگر اس کو پارے کی چاندی بتا دو تو پھر وہ کہتا ہے جی یہ تو سر جی پر اب بہت مہنگا ہو گیا ہے، اب مجھے نہ کوئی اور چیز بتا دو۔ اچھا جی ان بخشی بات کر رہا ہوں، تو پھر اس کو گرام 2 گرام کا نسخہ بتا دو تو پھر وہ کہے گا نہیں 1 گرام کا ہی بڑا جی، تو آپ نے 2 کا کو بتایا 1 والا بتا دو۔ یہ سچویشن ہے جی اس وقت ہمارے ساتھ دوستوں کی محبت کی۔ بہرحال دوست ہیں، ان کی اپنی سمجھ سوچ ہے، جہاں تک ہمارا زندگی کا مقصد ہے ہم نے تو اس کو اسی طرح چلانا ہے جیسے دوستوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ کسی کو نہ جواب دیں گے تو پھر بھی وہ ناراض ہوگا۔ تو کئی تو مجھے آ جاتے ہیں دین سکھانے والے، تو ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم کس آدمی سے مخاطب ہیں، تو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے وہ بیٹھتے ہیں نا باہر وہ بھنگ پینے والے فقیروں کے پاس، وہ جو بھنگ شنگ پی کر مولا علی کا نام لیتے ہیں، تو فیض تو مولا علی کے نام میں ہے نا، بھنگ میں تو نہیں ہے نا۔ حضور مولا علی نے تو نشے بند کیے ہوئے ہیں نا، انہوں نے فرمایا کہ نشہ کوئی کرے ہی نہیں، ٹھیک ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ نشہ نہیں کرنا۔ تو حضور مولا علی تو ان چیزوں سے بہت برا محسوس کرتے تھے کہ کیوں وہ نشہ کرتا ہے۔ تو آج کی جو ملنگی ہے نا بہت ہی، وہ بھنگ کے اوپر چرس کے اوپر ہوتی ہے کہ جی وہ یہیں علی مولا سے ملنگا، وہ بھائی وہ تو مولا علی کا نام کی تاثیر ہے جس سے کسی کو شفا ہو جاتی ہے، باقی اپنا کردار تو دیکھو کیا آپ کر رہے ہو۔ کیا ہمارے مولا علی ایسے کبھی سوچ بھی سکتے تھے؟ افسوس ہوتا ہے نا لوگوں کو۔ اب وہ بھی ایسے لوگ بھی مجھے بتاتے ہیں جو جناب یہ ہمارا قصیدہ تھی، یہ ہمارا یہ ہے، وہ بھائی میں نے کب آپ سے کہا آپ مجھے سکھائیں۔ میرے مرشد میرے والد صاحب ہیں، میرے والد کے مرشد صاحب میرے دادا جی ہیں، یہ تقریباً یہ میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، ان کے قدموں میں میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ان کے والد صاحب ہیں وہ یہ ادھر ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ان کے ہیں رہبر وہ دیوان اعظم دیوان محمد مظلوم جنیدی ہیں۔ تو میرے دوستو بات نسخوں کی ہے تو نہ میرے ان بکس میں اپنا ٹائم ضائع کرا کریں، کوئی ضروری بات ہے جو کرنے والی ہے پوچھے میں بتاتا ہوں۔ تو ایک بات بتا دیتا ہوں تو 7 2 3 4 اور بھی وائسیں آ جاتی ہیں پھر اسی وقت ہی۔ بتاؤ جو اتنے آدمیوں سے کس کو جواب دوں کس کو نہ دوں، پھر کیا کروں گا، پھر آخر جواب دینا چھوڑ دوں گا یا پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ جب فلم بھی نہیں سنتے پوری، دیکھتے بھی نہیں تو کہہ دیتے ہیں جناب ماشاء اللہ، گڑ لگا ہوتا نیچے، تو سننے کے بعد ایسی باتیں سناتے ہیں
کہ یار وہ بیچ میں تو میں نے یہ کہہ دیا، پتہ نہیں کہ اپنے دل کی خلسیں ہوتی ہیں، بول دیتے ہیں۔ اب میں نسخہ آپ کو پیش کیا ہے گندک کا، تیل کا۔ یہ تیل نہیں ہے، یہ ایک سیدھی تیل بتا رہا ہوں۔ یہ وہ تیل آپ کو بتانے لگوں جو آپ نے کبھی زندگی میں صرف کیا آپ کو بتاؤں، سنا ہی ہوگا یار، ہوتا تھا اکثر ایک گندک ہوتی تھی، وہ فلاں کے پاس، ٹینگرے کے پاس، ایسی باتیں سننے میں ضرور آتی تھی۔ تو پیتل کی کڑھائی ہو، 4 کلو والی، 3 کلو والی، جتنی بھی ہو، 3 کلو سے اوپر ہی پانی ڈالے۔ اب اس کے اندر آپ نے پوٹ کنڈے کا نمک 1 پاؤ اور گندک 1 پاؤ دونوں آپس میں مکس کر کے ڈال دینی ہے، اور اس میں پانی ڈال دینا ہے نلکے کا۔ اب اس کو ہلکی آگ پہ جلاتے رہنا ہے۔ پانی جیسے کم ہو اور ڈال دینا ہے، تول کے ڈالنا ہے، من کے ڈالنا ہے۔ 20 سے 21 کلو تک پانی خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب دوستوں نے 20 کلو پانی آپ ختم کر دینا ہے، خشک 21 کلو پانی خشک کر کے، تو وہ جو نیچے مواد بیٹھا ہوا اس کو ٹیڑھا کر کے آپ نے رکھ دینا ہے، پانی اچھی طرح خشک کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ گندک اور نمک جو ہے نا، اس کو ایک سائڈ پہ کریں گے نا، جب دیکھیں گے پانی کم رہ گیا تو پھر ایک سائڈ پہ کڑھائی کو ذرا کر کے نا، تو اس کو پانی خشک کر لیتے ہیں کہ ایک سائڈ پر ساری کا ساری دوائی اکٹھی ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ گندک اور نمک پوٹ کنڈے کا۔ اب جب یہ پورا خشک ہو جاتا ہے تو ٹھنڈی ہوتی ہے کڑھائی، تو اس کو سائڈ پہ کر دیں ذرا، جو خالی پاس ہے اس کی طرف تیل آنا شروع ہوئے۔ یہ 1-2 دن پڑا رہنے دیں آپ، تو گندک جو ہے خود بخود تیل ہو کر نیچے آتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب دیکھیں تیل آنا بند ہو گیا تو تیل تو نکال لیں ساتھ ساتھ ہی، پر نمک پڑا رہنے دیں، نمک آپ کے کام آئے گا دوبارہ بھی، وہ کہیں نہیں جاتا، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ سیو کر لیں آپ نمک کو، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ آپ کے پاس ایک تیل آ گیا گندک کا، جو آپ نے پتل کی کڑھائی میں پوٹ کنڈے کے نمک سے، نلکے کے پانی سے، بلکہ نلکے کا پانی بہتر ہے، اگر نہر کا مل جائے تو اس کو آپ کو صاف کرنا پڑے گا، مقطر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پانی میٹھا ہونا چاہیے، کھارا نہیں لگانا۔ میٹھا وہ نہیں کہ جس میں چینی ڈال لینی ہے، نہیں، نلکے والے میٹھے پانی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آگے موسم آ گیا، میں اس لیے نسخہ دے رہا تھا کہ آگے موسم آ رہا ہے کھچڑی کا، جو ملے گی سب کو، جو ڈھونڈے گا۔ ایک باتھو ہوتا ہے، گاؤں میں لوگ رہنے والوں کو پتہ ہے کہ وہ ساگ میں ڈالتے ہیں، شہر والوں کو بھی اب تو بہت پتہ ہے۔ دوستوں باتھو کے 2 کلر ہوتے ہیں، ایک سرخ ڈنڈی والا ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے وہ عام سبز سی ڈنڈی والا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہم نے سرخ ڈنڈی والا باتھو لینا ہے۔ میں باتھو کی بات کر رہا ہوں، ذرا غور نہ سن لے، کوئی کرنڈ کا نہ پوچھنا شروع کر دے، کوئی اور چیز کا پوچھنا شروع نہ کر دے۔ باتھو سرخ ڈنڈی والے کی بات کر رہا ہوں، کسی علاقوں میں نہیں ہوتا، جہاں نہیں ہوتا وہ دوسرے علاقوں سے منگوا سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، 3 پاؤ لے لینا، کتنا، 3 پاؤ باتھو لے لینا ہے۔ اس کا آپ نے نگدہ بنا لینا ہے، نگدہ، ٹھیک ہے۔ وہ جب آپ نگدہ اس کا بنائیں گے تو اس کے اندر آپ نے 2 سے 3 تولے تانبے کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ رکھ دینے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو تولے کا تانبے کا پتلا لے کر املی لیں، تقریباً آپ آدھا کلو، 1 پاؤ تو اس میں آدھا کلو پانی ڈال دیں، ابال لیں، ابال کے ٹھنڈا کریں، اس میں پانی میں نچوڑ کر اوپر سائڈ پہ کر دیں، جو باقی پانی بچ رہا ہے اس میں بجاوے دے لیں آپ، اگر ٹوا پیسہ نہیں ہے تو، اگر ٹوا پیسہ اس کی وجہ وہ کچا تانبا ہوتا ہے،
اچھا، اب آپ کیا کریں گے، 16 تولے کے پیس بنائیں، اس میں نا چکر دیں اور اس کو میں 6-7 بجاوے دے لیں. تو یہ کوشش کرنا ہے پتلے بن جائیں، جتنے پتلے بن جائیں گے اتنا اچھا رہے گا. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. اب اس باتوں کے اندر آپ ان کو پتھریں کو تہ بتہ رکھ دیں. ٹھیک ہو گیا. رکھ کر اس کو اللہ کا نام لے کر 20 کلو کی آگ دے دیں، گلک مت کر کے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو آپ کو ادھر سے تانبا ملے گا اس کو اٹھا کر اسی کے اندر ڈال دو، گندک کے تیل کے اندر ڈال دو. یہ جو گندک کا تیل ہے یہ آپ کے لیے اب اکثیری تیل ہے. ٹھیک ہے. اس سے آپ خوراکی جو اگر استعمال کرنا چاہے تو سوئی کے نکے پہ لگائے اور دودھ میں حل کر کے پیے. سمجھ رہے ہیں آپ دوست، کیونکہ اس کے اندر تانبا بھی آ گیا. اور اس کے بعد وہ کھائے اس کو جس کے پاس دودھ گھی ہے، اور کم از کم یہ بہت گھی اور دودھ کھانا پڑتا ہے ورنہ تو خشک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کا جی اکثیری تیل ہے. جہاں تک ہمیں علم تھا، ہم سے زیادہ بھی علم رکھنے والے ہیں، وہ جانے جو ہمارے پر استعمال میں چیز ہے یا جس کو ہم جانتے ہیں یا ہمیں پتہ کہ یہ پریکٹیکل ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے پیش کر دیا ہے. اب یہ اللہ کے فضل و کرم سے دونوں چیزوں پہ، چمچ پہ اور کمر پہ بھی دونوں پہ کام کرے گا. تو دوستو، کوئی مریض ہو تو دیکھو، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ان کی تشخیص کی جاتی ہے، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں مرضی ہوتے ہیں جن کو سن کر ان کا علاج کیا جاتا ہے. تو میرے دوستو، کسی قسم کی کوئی بیماری ہو، شفا مل جانا میرا اللہ ہے. آپ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی یہ جو تیل ہے یہ وہ تیل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ وہ راز آپ کو بیان کر دیا ہے. شاید کسی کو علم ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتہ. مجھے یہاں تک پتہ کہ یہ راز میں نے آپ کے حضور پیش کیا ہے. تو یہ قطرہ جو ہوتا ہے ایک تولے کو کنوائٹ کرتا ہے دونوں طرف. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے رزق دے. جی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.